بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم علامہ اقبال کی ایک اور شاہکار نظم پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے جاوید کے نام۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ سامعین، علامہ اقبال نے ظاہری طور پر یہ نظم اپنے بیٹے کے لیے لکھی، مگر اس میں تمام نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے۔ علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں برطانیہ میں موجود تھے اور ان کے بیٹے جاوید اقبال نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھا خط انہیں بھجوایا، جس میں وہاں سے گراموفون لانے کی فرمائش کی گئی تھی۔ اس زمانے میں گراموفون کے ذریعے گانے سنے جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے گراموفون لانے کی بجائے اپنے بیٹے کو اس نظم کے ذریعے ایسی نصیحت کی جس پر عمل کر کے زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نظم کو اگر عنوان کے بغیر پیش کیا جائے تو یہ غزل کی تعریف پر پوری اترتی ہے، مگر مخصوص عنوان اسے نظم بنا دیتا ہے۔ اس کی حیت غزل کی ہے، اس کے قوافی مقام، شام، جام وغیرہ ہیں، جبکہ اس کی ردیف پیدا کر ہے۔ اس نظم کے مرکزی خیال پر بات کی جائے تو جیسا پہلے کہا گیا کہ اس نظم میں بیٹے کو مخاطب کر کے تمام نوجوانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ سچے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی دنیا آپ پیدا کی جائے، اور کسی کی نقل کرنے اور کسی کا احسان لینے اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بجائے محنت، کوشش اور حقیقت کی پہچان کر کے بڑی منزلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں پہلے نظم کے اشعار درست تلفظ اور آہنگ سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ان اشعار پر بات کرتے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نظم کا پہلا شعر مطلع ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں۔ دیار علاقے کو کہتے ہیں۔ سامعین، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں عشق اور شوق کا درس دیا ہے۔ اقبال کا عشق اور شوق یہی ہے کہ قوم کے نوجوان سچے جذبوں اور اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ بڑی منزلوں کو حاصل کریں، وہ ایسی کامیابیاں حاصل کر لیں جو کسی نے نہ حاصل کی ہوں۔ سامعین، عشق ایسی کیفیت ہے جس میں تمام خوف اور خطرات سے بالا تر ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اقبال اسی لیے عشق لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جیسے مجنوں لیلا کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا اور اسے لیلا کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا، اسی طرح ہمارے نوجوان دنیا میں اپنے عظیم مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیوانے ہو جائیں اور ایسی کامیابی حاصل کریں جو کسی نے نہ حاصل کی ہو۔ نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے نوجوان جس شعبے میں بھی کام کریں، چاہے وہ سائنس ہو، آرٹس ہو یا کوئی اور محاذ ہو، ایسا کام کریں کہ دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ اقبال کی ساری شاعری میں ایسا ہی جنون پیدا کرنے کا درس ہے جو عقل سے آگے نکل جاتا ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم کے واقعے سے عشق کی مثال سمجھائی کہ جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تو انہیں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ انہیں اللہ پر سچا اور پختہ یقین تھا۔ یہی سچا اور پختہ یقین عشق کی مثال ہے جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدائے تصورات۔ اقبال کے نزدیک عشق ہی عقل کا رہنما ہے اور عشق کے بغیر دین بھی کچھ نہیں ہے۔
خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ عشق کے میدان میں نام پیدا کرنے کے بعد دوسری نصیحت فطرت شناسی کی ہے۔ فطرت یعنی قدرت، یعنی ہمارے ارد گرد کی فطری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کی سائنس سمجھنا اور اس کی خوبصورتیوں کو محسوس کرنا بہت بڑی خوبی ہے۔ اقبال دو پھولوں گلاب اور گل لالا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے نصیب میں فطرت شناسی ہے تو تمہیں فطرت پر غور کرنا چاہیے اور پھولوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فطرت کو سمجھنا چاہیے۔ دن رات کا ہونا، چاند سورج ستاروں کا نظام، پھولوں درختوں اور دریاؤں کے نظام اپنے اندر خوبیوں اور علم رکھتے ہیں۔ خاص طور پر پھولوں کو محسوس کرنا اور ان سے باتیں کرنا باریک چیزوں کو سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس سے شاعری اور مصوری کو سمجھنا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اقبال خود فطرت پسند انسان ہیں اور ان کی شاعری فطری مناظر سے بھری پڑی ہے۔ جیسے یہ اشعار دیکھیے: پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر کے تار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ لالا و گل کی خاموشی سے بات کرنے کی نصیحت کے ذریعے اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلے شعر یعنی اگلی نصیحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یورپ خصوصاً انگلستان کو فرنگ اور وہاں کے رہنے والوں کو فرنگی کہا جاتا تھا۔ شیشہ گران شیشہ بنانے والے، سفال مٹی، مینا رنگ برنگ شیشہ، شیشے کا پیالہ یا ایسا پیالہ جس پر شیشے کا کام ہوا ہو، جام پیالہ۔ اس شعر میں یورپ کے شیشوں کے برتنوں کی بجائے ہندوستان کے مٹی کے پیالے استعمال کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس سے مراد خودداری اور غیرت پیدا کرنا ہے۔ اس شعر میں بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی مٹی اور اپنی اصل پر فخر اور اعتماد کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ ہماری قوم پر یورپیوں کا رعب موجود ہے اور اقبال اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ جو قوم دوسری قوموں سے متاثر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے اور اس کے اندر خودداری، غیرت اور اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ اقبال نصیحت کر رہے ہیں، شیشے بنانے والے یورپیوں کے احسان نہ اٹھائے جائیں، مغرب والوں کی چکا چوند ترقی سے متاثر نہ ہوا جائے، بلکہ اپنی مٹی اور اپنی روایات پر اعتماد کیا جائے اور کسی طرح بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اسی موضوع پر بہت بات کی ہے۔ جیسے اقبال کی ایک نظم میں بوڑھا بلوچ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے صحرا پر فخر کرو اور غیرت پیدا کرو۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، درویش کو پہناتی ہے تاج سر دارا۔ تو غیرت جو ہے وہ غریب اور فقیر کو بھی بادشاہوں والا تاج پہنا دیتی ہے۔ دیگر قوموں سے مرعوب ہونے پر اقبال سخت افسوس کرتے ہیں۔ جیسے ایک شعر میں کہتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ سامعین، ہم آج بھی اپنے اوپر غور کریں تو یورپ کے بنائے ہوئے موبائل وغیرہ اور دیگر اشیاء خرید کر گھروں میں آرام کی زندگی گزارنے پر خوش ہوتے ہیں اور خود محنت کر کے کچھ نیا اور کچھ بڑا کام نہیں کرنا چاہتے۔ اقبال اسی بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ محنت اور غیرت سے خود بڑے کام کرنے چاہیے۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میری غزل سے مئے لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی شاخ، ثمر پھل، مئے شراب، لالا فام لالا کے پھول جیسی، مطلب سرخ شراب۔ تو گل لالا ایسا پھول ہے جو مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے، سرخ رنگ میں بھی پایا جاتا ہے۔ شاعر اس شعر میں دعائیہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بھی انگور کی بیل کی ایک شاخ کی طرح ہوں۔ جس طرح انگور کی بیل پر انگور لگتے ہیں تو ایک شاعر کی حیثیت سے میرا پھل میری غزل ہے۔
انگور سے شراب بنتی ہے، اسی نسبت سے اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کرے میری شاعری سے ایسی سرخ شراب بنے جو سننے اور پڑھنے والوں کو مست کر دے۔ میری شاعری سن کر قوم کے نوجوان عشق کے نشے میں ڈوب جائیں اور غیرت پیدا کرتے ہوئے ایسے عظیم کام کریں کہ دنیا کے لیے مثال بن جائیں۔ آپ اگر اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اس میں ایسی ہی نصیحتیں ہیں جیسی اس نظم جاوید کے نام میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال غیرت، عشق اور شوق و جستجو کے ذریعے نئی دنیایں تلاش کرنے اور نئے جہان بنانے کی نصیحتیں کرتے اور جوش پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں اسی خواہش کا اظہار ہے کہ میری شاعری سے نوجوانوں میں جوش پیدا ہو جائے اور کچھ بڑا کام کر جائیں۔ جیسے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کا درد دل شاعری کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچے اور وہ عظیم منزلوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ نظم کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ طریق طریقہ، انداز، امیری دولت مندی، بادشاہی، فقیری غریبی۔ اس آخری شعر میں پھر ایک نصیحت کی گئی ہے۔ اقبال نے جیسے پہلے ایک شعر میں یورپ کے مقابلے میں احساس کمتری کو رد کر کے اپنی چیزوں پر فخر کرنے کا درس دیا ہے، ویسے ہی یہاں امیری اور دولت مندی یا بادشاہی اور طاقت کے مقابلے میں فقیری کو اہمیت دی ہے۔ فقر لفظ کسی چیز کی طلب نہ ہونے کا معنی دیتا ہے، جو غیرت ہی کا متبادل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے امیری کی بجائے فقیری کو پسند کیا۔ ظاہری دولت اور طاقت کی خواہش انسان کو لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے اور انسان زندگی کی اصل حقیقتیں اور خوبصورتیاں نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اقبال فقیری کو اہمیت دے کر پسند کر رہے ہیں۔ اقبال چونکہ شاعر ہیں اس لیے بھی فقیر کہلوانا پسند کرتے ہیں کہ فقیر کا کام بھی آواز لگانا ہوتا ہے اور شاعر بھی شاعری کے ذریعے آواز دیتا ہے، مگر اقبال کی فقیری اس سے بڑھ کر ہے۔ اقبال فقیری کو بادشاہی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، جیسے ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ گر بتا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو۔ اسی طرح اقبال بھی فقیری کو امیری سے بڑھ کر سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک خراج یعنی ٹیکس پر قائم بادشاہی کوئی قیصری یعنی بادشاہی نہیں ہے، اور مولانا روم یا شیخ سعدی جیسے فقیر ان بادشاہوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقیری کی مثالیں بہترین مثالیں ہیں۔ اسی طرح سقراط اور مہاتما بدھ کی مثالوں سے بھی اس فقیری کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے، جن کے سامنے اسکندر اور دارا جیسے بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی کچھ نہیں ہیں۔ فقیری کے بڑے ہونے کی وجوہات میں ایمان اور غیرت کو اہمیت حاصل ہے۔ اقبال اپنے اندر اور قوم کے نوجوانوں کے اندر یہی ایمان یعنی عشق اور غیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، ہم نے دیکھا کہ اقبال نے کس خوبی سے ایمان یعنی عشق کے ذریعے نئی دنیا بنانے، فطرت سے آشنائی حاصل کرنے، دوسروں کے رعب میں نہ آنے اور اپنے اندر دولت و طاقت کی بجائے ایمان اور غیرت پیدا کرنے کا درس دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نہ صرف شاعری کی تشریح کریں بلکہ ان خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں بھی لائیں۔ مجھے امید ہے ہم تک اقبال کا پیغام